نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فأصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ابھی آپ نے سورہ ہجر کی آیت 80 سے 88 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آیت 80، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ آیت 81، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ آیت 82، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ آیت 83، وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آیت 84۔ ترجمہ: بلا شبہ ہجر والوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا۔ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ پہاڑ تراش تراش کر بلا خوف و ضرورت کے گھر بناتے تھے۔ آخر صبح کے وقت انہیں بھی ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی کمائی ان کے کام نہیں آئی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہجر کی آیت 80 سے 84 کا تفسیر۔ آیت 80: ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے۔ اصحاب ہجر یعنی سمودی جس قوم نے ایک نبی کو نہ مانا، اس نے سارے نبیوں کو نہیں مانا، اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے بھی نبیوں کو نہیں مانا۔ آیت 81: دعائے صالح سے چٹان سے اونٹنی پیدا ہوئی، یعنی ان کے پاس ایسے ایسے معجزے آئے جن سے صالح علیہ السلام کی صداقت کا قطعی ثبوت ہوتا ہے، جیسے اونٹنی جسے اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک ٹھوس چٹان سے پیدا کیا تھا۔ یہ اونٹنی ان کے شہروں میں چرا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے چرنے اور پانی پینے کا تھا اور ایک دن لوگوں کے جانوروں کے چرنے اور پانی پینے کا، لیکن افسوس قوم نے از راہ سرکشی اس کو مار ڈالا۔ آپ نے ان سے فرمایا، سورہ ہود کی آیت 65 میں، اپنے گھروں سے 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 17 میں، ہم نے سمودیوں کو راہ دکھائی لیکن انہوں نے ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی۔ آیت 82: یہ لوگ اترانے کے لیے بلا ضرورت و بلا خوف کے پہاڑ تراش تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی ہجر سے گزرے تو آپ نے اور صحابہ اکرام نے ان کی کاریگری کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری تیز چلا دی اور صحابہ سے فرمایا، عذاب والے لوگوں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی صورت ہی بنا لو، کہیں تمہیں بھی وہی نہ پہنچے جو انہیں پہنچ چکا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اپنے عذابوں سے بچائے، آمین۔ آیت 83: قوم صالح پر عذاب، چوتھے دن کی صبح کو عذاب نے آ گھیرا۔ آیت 84: پھر ان کی کھیتیاں اور ان کے پھل پھول کام نہ آئے، جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی اونٹنی قتل کی تھی کہ پانی میں کمی نہ ہونے پائے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں ان کی دولت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ آیت 85:
ان ربک هو الخلاق العلیم، آیت 86۔ ترجمہ: ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو مصلحت ہی سے پیدا کیا ہے۔ یقین مانو قیامت ضرور آنے والی ہے، پھر آپ ان سے خوبصورتی سے درگزر فرمائیں، واقعی آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 85 اور 86 کا۔ تفسیر: دنیا کسی مصلحت سے پیدا کی گئی ہے، یعنی ہم نے دنیا کسی مصلحت سے پیدا کی ہے۔ سورہ نجم کی آیت 31 فرمایا تاکہ اللہ گنہگاروں کو ان کے گناہوں کا بدلہ دے۔ سورہ سعد کی آیت 27 فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزیں یوں ہی نہیں پیدا کی، ایسا تو کافروں کا گمان ہے، لہذا کافروں کو آگ سے بڑی خرابی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 115-116 میں فرمایا کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں؟ سچا شہنشاہ بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ پھر فرمایا قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں۔ جب دنیا کا نظام کسی بڑی مصلحت اور موقوف ہے تو قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مشرکوں کی ایذاؤں پر صبر کریں اور خوبصورتی سے ان سے درگزر فرمائیں۔ سورہ زخرف کی آیت 79 میں فرمایا آپ ان سے درگزر کریں اور انہیں سلام کہیں، یہ عنقریب جان جائیں گے۔ یہ حکم جنگ سے پہلے کا ہے کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور جہاد کا حکم مدینے میں اترا ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، آیت 86۔ زندگی بعد الموت کی تاکید ہے کہ اللہ بڑا ہی پیدا کرنے والا ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے اور اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے بکھرے ہوئے اور دوسرا روپ بدلے ہوئے اجزاء کہاں کہاں پڑے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 81 سے 83 میں فرمایا کیا جس نے آسمان و زمین بنائے وہ ان جیسے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، آیت 87۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آیت 88۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا۔ آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہ دوڑائیں جن سے ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور نہ آپ ان پر رنجیدہ ہوں اور ایمان والوں کے آگے اپنا بازو جھکا دیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 87 اور 88 کا۔ تفسیر: قرآن ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کر دیا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت اور بیش بہا نعمت ہے۔ اس لیے آپ دنیا کو، اس کی بہاروں کو، اس کی زیب و زینت کو اور دنیا داروں کے عیش و آرام کو اور ان کی چند روزہ دولت کو نہ دیکھیں۔ ہم نے انہیں یہ دولت اور یہ دنیا فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے دی ہے، اس لیے آپ ان کے عیش و آرام سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کی تکذیب و مخالفت سے دل پر میل نہ لائیں، اپنے پیروکار ایمان والوں کے سامنے اپنا بازو جھکا دیں اور ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ سبع مثانی کی تفسیر: سبع مثانی سے سورہ فاتحہ مراد ہے جس کی 7 ہی آیتیں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں بسم اللہ بھی ایک مستقل آیت ہے۔ اللہ نے تمہیں خاص طور سے یہ صورت دی ہے اور اسے مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ 2 حدیثیں لائے ہیں۔ ابو سعید بن علی فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے بلایا لیکن میں نماز سے فارغ ہونے تک آپ کے پاس نہیں گیا، پھر گیا تو آپ نے پوچھا تم میرے بلاتے ہی کیوں نہیں آ گئے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا
سورہ انفال کی آیت 24 میں، اے ایمان والو، جب تم کو اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ کہا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی ایک بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر جب آپ نے مسجد سے باہر تشریف لانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن ہی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ اس حدیث میں صراحت ہے کہ سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آیت 88، یعنی آپ قرآن عظیم پر قناعت فرمائیں جو ایک بیش بہا دولت ہے، اور چند روزہ دنیوی ساز و سامان اور 4 دن کی چاندنی کو نہ دیکھیں۔ ابو رافع صحابی فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ کر ٹھہرا۔ اس وقت آپ کے پاس اس کی خاطر کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے ایک یہودی کے پاس ایک شخص بھیجا کہ اس سے میرے نام سے رجب کی پہلی تاریخ تک آٹا ادھار لے لو آؤ۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ رہن کے بغیر نہیں دوں گا۔ میں نے آپ کو اس کا جواب بتا دیا۔ فرمایا سنو، اللہ کی قسم، میں آسمانوں اور زمین والوں میں امین ہوں۔ اگر وہ مجھے ادھار دے دیتا یا ادھار فروخت کر ڈالتا تو میں اس کی رقم یقیناً ادا کر دیتا۔ پھر جب میں آپ کے پاس سے باہر آ گیا تو یہ آیت اتری، گویا آپ کو دنیا کی طرف سے بے رغبتی دلائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ازرائے حسد اپنے کسی بھائی کی کسی چیز کی تمنا نہ کرے، یعنی مالداروں کے عیش و آرام اور ساز و سامان پر نگاہ نہ ڈالو۔ یہ چند روزہ بہار ہے اور ہاتھوں سے جلدی ہی نکل جانے والی ہے۔ یہ تھا سورہ ہجر کی آیت 80 سے 88 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔